الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کو رب یاد دلاتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی اور تم کو جہان میں فضیلت دی، تمام عالم میں تمہیں فضیلت دی۔ رب یاد دلا رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ رب کریم نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ ہزاروں سال تک ان کو بلندیاں دی، مرتبے دیے، رحمتوں کی بارش ان کے اوپر کی۔ کھانے کے لیے ان کو، بلکہ اللہ نے کھانے کے لیے وہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، ان کو ایسے ہی ملتا تھا۔ اور ان کے اندر پیغمبر بھی بہت سارے آئے، لیکن یہ قوم بنی اسرائیل، یہ یہودی، یہ بڑے نالائق ہے، اور پہلے بھی انہوں نے اپنا نالائق پنا اور اپنی نالائقی اس طریقے سے ظاہر کی کہ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، جو نبی تھے، ان کو قتل تک کر ڈالا۔ اللہ نے انعامات کی بارش ان پر اتنی کی کہ اللہ کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ دھوپ میں چلتے تھے، کسی میدان میں جاتے تھے تو اللہ بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کرتا تھا۔ اللہ نے ان کو من اور سلوہ کھانے کے لیے دیا۔ تو رب کریم نے ان کے اوپر انعامات کیے، بہت کچھ ان کو دیا، لیکن یہ نالائق قوم جب اللہ کی تمام دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے تو رب کریم نے پھر ان کو کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بھی بنایا، اور پھر رب کریم نے ان سے چھین لی وہ ساری نعمتیں۔ اللہ نے ان کو پتھروں میں سے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، لیکن یہ نالائق قوم وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا کرتی تھی کہ اپنے رب سے جا کر کے یہ دعا کر۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے، بلکہ اپنے رب سے کہا کرتی تھی کہ اپنے رب سے یہ دعا کر لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ انہوں نے اس کھانے کی ناشکری کر کر کے مانگا اور یہ کہا ہے موسیٰ اپنے رب سے کہے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ککڑی، کھیرے اور پیاز، لہسن وغیرہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ اتنی سارے انعامات کرنے کے بعد بھی یہ قوم باز نہ آئی اور ان وقت کے پیغمبروں کو بھی انہوں نے نکارا، اور توریت جیسی کتاب کے اندر انہوں نے تحریفیں کر کر کے اپنے منمانی کی، جیسے توریت نے ان کو حکم دیا اس سے الگ ہٹے۔ اللہ نے کہا یوم السبت، تم ہفتے کے دن میں شکار مت کرنا، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، اور جب نہیں مانا تو اللہ نے ان سے یہ ساری نعمتیں چھین لی، اور چھین کر کے کہا علیہم الذل والمسکنہ، کہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب یہ لے کر کے دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ نے ان سے اقتدار اور نعمتیں سب چھین لی، اور اللہ نے کہا تم کبھی بھی کسی طریقے سے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ آج جو موجودہ حالات ہے، صورتحال ہے، وہی بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ اسرائیل جو ہے الگ سے کوئی یہودیوں کا ملک نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ میں نے ان سے وہ ساری نعمتیں چھین لی، اور میں نے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، جب انہوں نے اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لائے اور نہیں بدلے، انہوں نے ظلم و ستم سے باز نہیں آئے، تو میں نے ان کو ہٹا کر کے بنو اسماعیل سے کام لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو انعامات کیے تھے وہ چھین کر کے ذلت المسکنہ کی مہر لگائی، یہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے، اسی لیے ان کا کوئی ملک نہیں تھا۔ اور انہوں نے فلسطین جو انبیاء علیہ السلام کی آمدگاہ رہی ہے اور آماجگاہ رہی ہے، وہاں آمد و رفت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی رہی ہے، اور بیت المقدس قبلہ اول جیسی عظیم الشان عمارت اور عظیم الشان نعمت وہاں موجود ہے، تو انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کیا اور دھیرے دھیرے وہاں قبضہ شروع کر دیا۔
کس کے اشارے پر؟ امریکہ کے اشارے پر. الگ سے کوئی ان کے اوپر وہ نہیں تھی، بلکہ امریکہ کے اور دیگر ممالک جو ان کے ساتھ لگے ان کے اشارے پر، ان کی مدد سے انہوں نے فلسطینیوں پر اور مسلمانوں پر قبضہ شروع کر دیا اور اس جگہ کو اپنے انڈر میں لیا اور وہاں اپنی چھوٹی سی حکومت قائم کی، جس کو اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. بہت پہلے سے یہ فلسطینیوں کے بچوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں. کافی کچھ انہوں نے نقصان کر دیا ہے. میں بتا دینا یہ چاہتا ہوں ان میڈیا کو والوں کو بھی، خاص طور سے اپنے ہندوستان کی میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کان کھول کر کے سن لو. فلسطینی جو ہے، ہمارے ماں بہن بھائی اور بچے، وہاں کے بوڑھے بزرگ جو ہے، اگر آج وہ لڑ رہے ہیں، اگر آج وہ اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی اس جگہ کو واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ستم نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کی میڈیا ان بھکتی میں اتنی ملوث ہو گئی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کچھ نہیں، اور کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اگر حماس نے، فلسطینیوں نے اپنے حقوق کے لیے اسرائیلیوں پر حملہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، 100% اچھا کیا ہے، اس لیے کہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور ہمارے ہندوستان کی میڈیا ان کو آتنکی حملہ بول رہی ہے. شرم آنی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جیسے 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا اور دھیرے دھیرے اس نے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی اور ہمارے ہندوستان کے ملک پر قبضہ کرنے کی ایک مشن چلایا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. پھر اس کے لیے ہم نے جو آزادی اور اس کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی اور آگے آئے اور میدان میں لڑے، تو وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ 1601 میں میدان میں آئے تھے، انگریزوں کے خلاف لڑے اور بہت سارے علماء ہندوستان کے شہید ہوئے، عوام بھی شہید ہوئی. 1857 اور 57 کے بعد 47 اور ہمارے بہت سارے ہندو بھائی جو اس آزادی کے لیے قربان ہوئے، کیا وہ بھی غلط تھے؟ کیا وہ اپنے حق کے لیے جو لڑائی لڑ رہے تھے وہ غلط تھی؟ ہندوستان کی میڈیا خاص طور سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے. تم تو اس حد تک گر چکے ہو کہ تمہارے ماں باپ کو بھی تم پہ بھروسہ نہیں رہا. تم ان کو آتنکی کہہ رہے ہو جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہو. 1857 لڑی، 1757 لڑی، 1799 میں صرف اس لیے کہ انگریز یہاں سے بھاگ جائے. تو کیا وہ سب مجاہدین آتنکی تھے؟ کیا 1920 کے اندر جب گاندھی جی کو قیادت دی اور مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن صاحب ممبئی کے ساحل پر 1 لاکھ چندہ دے کر ان کی قیادت کے لیے اور کہا کہ چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس آزادی کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو جہاں تک بھی چلیں گے، کیا گاندھی جی، سبھاش چندر بوس جی اور سروجنی نائیڈو جی، ولبھ بھائی پٹیل جی، یہ جتنے بھی مجاہدین آزادی تھے اور نوعمر لڑکوں، بھگت سنگھ وغیرہ جتنے بھی مجاہدین آزادی تھے اور ہمارے اکابر علماء جنہوں نے قربانیاں دی، انگریزوں نے بڑے بڑی ان کے پریشان کیا، کیا وہ سب اپنے حق کے لیے جو لڑ رہے تھے وہ غلط تھے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی آتنکی وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مجاہدین ہوتے ہیں، وہ مجاہد ہوتے ہیں. اس لیے شرم آنی چاہیے ہندوستان کی میڈیا کو کہ صرف یہ سوچ کر کے کہ اب ہندوستان کا اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور تم کچھ بھی بولے چلے جائیے. یہ ایسا نہیں، بلکہ ایک انسانیت بھی ہوتی ہے. انسانیت کے ساتھ صحیح الفاظ بولو، صحیح استعمال کرو. کسی کو آتنکی نہیں کہنا چاہیے. آتنکی تو وہ ہے. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ فلسطین کے جرا سے بچوں اور بچیوں کو اور بڑوں بوڑھوں کو انہوں نے کتنا ظلم و ستم کیا ہے، کتنی گولیاں باری انہوں نے کی ہے؟ تمہیں وہ بھی یاد ہونا چاہیے. اس لیے فلسطین جو اپنے حق کے لیے، حماس جو اپنے حق کے لیے، حماسی باشندگان جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسرائیلیوں پر جو حملہ کیا ہے، وہ 100% بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اور اس دکھ کی گھڑی میں ہم تمام مسلمان اور تمام ملت اسلامی اور ہندوستان کے سیکولر ذہن کے ہمارے ہندو بھائی بھی اس دکھ کی گھڑی میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. شکریہ.